اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ طالبان تبدیل ہو گئے ہیں. انہوں نے بھی آ کے یہ بیان دیا ہے کہ ویمن رائٹس پہ وہ کام کریں گے, عورتیں جو ہیں وہ کام پہ جا سکیں گی, ان کی پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ یا لیڈرز یو ایس کو سپورٹ کر رہے تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. تو ایک جنرل ایمنسٹی کا اعلان کیا ہے طالبان نے. ڈو یو تھنک یہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں گے, لانگ ٹرم کے لیے عمل کریں گے, یا صرف یہ ایک عارضی ان کی بات ہے, ٹیمپرری بات ہے ان کی؟ من فکرم این است, ما امیدوارم آی خوب من فکر آرزوی من این است که میں امید کرتا ہوں کہ طالبان اب واقعی بدل چکے ہیں. یہ میری خواہش بھی ہے کہ وہ بدل چکے ہوں, ورنہ ملک میں ایسے حالات ہوں گے جن کو ہم سنبھال نہیں سکیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور امن قائم ہو جائے. ابھی ہم مذاکرات کریں گے. طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ کسی کے گھر پہ قبضہ نہیں کریں گے. اگر کوئی یہ کام کرتا تو طالبان اس کے ہاتھ کاٹ دیتے. مگر اس وقت وہ کابل میں میرے گھر میں موجود ہیں, میرے گھر کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. اگر یہ طالبان ہیں تو ان کے ہاتھ کون کاٹے گا؟ انہوں نے کافی لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ان کی گاڑیاں چلا رہے ہیں. یہ قانون کے مطابق نہیں ہے. یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو, لیکن یہ خود ایسا کرتے ہیں. جو چیز چاہتے ہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں. یہ بات درست نہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ طالبان نہ ہوں بلکہ شرپسند لوگ ہوں جو اس حالت کا فائدہ اٹھانے کے لیے طالبان کا نام استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ طالبان کے اعلانات کے برخلاف ہے. من بسیار متاسفم نسبت به آنچه همین الان در کابل میگذره. ڈاکٹر عزیف, آپ اس حوالے سے بات کرتے رہیں کہ امریکہ اور انڈیا کا بڑا نیگیٹو رول ہے افغانستان میں. آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ انڈین انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ کو مارنا چاہتے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گوئنگ فارورڈ ان دا فیوچر انڈیا کا جو نیگیٹو رول ہے, جو اینٹی پیس رول ہے, وہ کیا جاری رکھے گا, جس کی وجہ سے افغانستان میں انسٹیبلٹی رہے گی؟ با تاسف باید گفت که اگر آمریکایی ها صادقانه عمل میکردن, درست هانست میبودن, درست میبودن. بدقسمتی سے وہ ایماندار نہیں تھے, ورنہ افغانستان میں 1 سال پہلے ہی امن معاہدہ ہو چکا ہوتا. ہم تمام صوبے نہ گواتے. جس حالت میں ہم اس وقت ہیں اس سے بہتر ماحول میں ہوتے. بدقسمتی سے امریکہ نے بھی اشرف غنی پر استعفیٰ دینے کے لیے اپنا دباؤ نہیں ڈالا. ہندوستان بطور خاص نہیں چاہتا تھا کہ اشرف غنی مستعفی ہو, بلکہ انہوں نے اشرف غنی کو استعفیٰ نہ دینے پر اکسایا. بھارت اور امریکہ نے منفی کردار ادا کیا اور ابھی بھی یہ لوگوں کو تشدد پہ ابھار رہے ہیں. یہ بحران انہی کا پیدا کیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے لوگ جہاز سے گر رہے ہیں. میری نگاہ میں ہم رسوا ہوئے ہیں اور یہ بات تاریخ میں لکھی جائے گی. اور جو کچھ امریکہ نے ہمارے ساتھ کیا, افغانستان کے لوگ اسے کبھی نہیں بھولیں گے. تاریخی برای آمریکایی ها در این حال بود که هیچگاه تاریخ ما و مردم افغانستان این جنایت آمریکایی ها را فراموش نخواهند کرد. پاکستان کے رول کو آپ اس سچویشن میں کیسا دیکھتے ہیں؟ امریکہ نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا پاکستان کے رول کو کہ پاکستان کا جو لیوریج تھا وہ انہوں نے طالبان پہ استعمال کیا. اب پاکستان کہتا ہے کہ ہمارا فردر کوئی لیوریج نہیں ہے, جس قسم کا اگریمنٹ امریکہ نے طالبان کے ساتھ کیا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ کہیں کہیں پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان پہ ذمہ داری ڈال کر, خاص طور پہ افغانستان کی جانب سے. آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے رول؟ پاکستان بخصوص با رهبری آقای خان, جناب آقای عمران خان صدر اعظم محترم پاکستان, خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت نے طالبان کو امن مذاکرات میں آمادہ کیا. ہماری وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی. انہوں نے واضح کیا کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں. انہوں نے اعتراف کیا کہ ماضی میں پاکستان نے پہلے ایک گروہ کی حمایت کی. انہوں نے اسے ایک غلطی قرار دیا اور افغانستان میں حکومت کی تشکیل کے لیے تمام فریقوں کے حصہ لینے پر زور دیا. ان کی باتوں سے محسوس ہوا کہ وہ پوری دیانتداری سے امن عمل کی حمایت کریں گے. اور یہ جو پاکستان پہ الزام ہے کہ وہ افغانستان میں امن نہیں چاہتا, یہ بھارت کا پروپیگنڈا ہے. میری نظر میں پاکستان اس وقت ایمانداری سے جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. مشکل است و کسی را بخواست پاکستانی ها مقصرن اینا, در حالی که به نظر من تلاش‌های اخیر پاکستان خیلی خیلی صادقانه بوده برای اینکه ما جنگ در افغانستان ختم بکنیم. افغانستان نے پچھلے 40 سال میں جنگ دیکھی ہیں اور اس میں نقصان سب سے زیادہ افغانستان کا ہوا ہے, افغانستان کے لوگوں کا ہوا ہے, وہاں کے انفراسٹرکچر کا ہوا ہے. جو بھی فورن کنٹریز تھی, چاہے وہ امریکہ ہو یا اس سے پہلے رشیا ہو, USSR ہو, وہ آئے اور وہاں سے چلے گئے. ابھی بھی آج بھی وہ سپر پاور ہیں, وہ طاقتور ہیں, لیکن نقصان افغانستان کا ہوا ہے. کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان میں لانگ لاسٹنگ پیس ہو, افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ سکھ کا سانس لیں, ان کو بار بار یہ پراکسی وارز کا یا جنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مسلماً آمریکایی ها خیانتی عظیم کردن با مردم و من و مردم ما آمریکا را نمیبخشیم.
و اشتباه بزرگ مردم افغانستان این بود که امریکہ نے ہمارے ساتھ بہت بے ایمانی کی ہے. میں اور میرے لوگ کبھی بھی امریکہ کو معاف نہیں کریں گے. جس نے بھی امریکہ پہ اعتماد کیا اس نے بڑی غلطی کی اور اس کی بھاری قیمت ادا کی. امریکہ ہمیں بہت بری حالت میں چھوڑ کر گیا ہے. میری نظر میں امن کے لیے مشکلات کا بنیادی حل تلاش کرنا ہوگا. افغانستان میں مختلف لسانی گروہ ہیں اور جو لڑائی یہاں ہو رہی ہے وہ انہی لسانی گروہوں کے درمیان ہے اور اس لڑائی سے بیرونی طاقتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں. میرے نزدیک وفاقی طرز حکومت کے لیے پاکستان اچھا رول ماڈل ہے. میں چاہتا ہوں کہ افغانستان آزاد ریاست ہو. ہم ماڈرن ریاست ہوں جیسے پاکستان ہے. یہاں پہ عمران خان کی تحریک انصاف ہے, مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام ہے, نواز شریف کی مسلم لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے. یعنی اسلامی جماعتوں سے لے کر ماڈرن سیاسی جماعتیں موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کا نظام بھی ایسا ہی ہو جس میں اسلامی جماعتیں ہوں اور ماڈرن سیاسی جماعتیں بھی ہوں. ہم آپ کے تجربوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہی ایک حل ہے. اگر اقتدار کسی ایک گروہ کو مل جائے تو اس سے جنگ ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم وفاقی طرز حکومت کے حامی ہیں اور ہمارے لیے پاکستان کا نظام رول ماڈل ہے. صلح پایدار باید حکومت فدرالی بشود و همین نمونه‌ای که شما در پاکستان دارین میتوانند درسای خوبی برای ما برای دولت سازی باشه.